آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, خاص طور پہ خواتین پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پڑھی ہوئی خواتین ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو خواتین کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو. تو یہ جو ہم اگر میڈیا پر آ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دائرۂ عمل سے باہر ہو رہے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ میرے تو خیر سوشل میڈیا پر بہت ہی ہارش کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں بعد میں بات کرتی ہوں. پہلے آپ اس والے جو ہے کویشچن کو ایڈریس کریں تو پھر میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آؤں. قرآن مجید میں جو ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو, تو یہ جو آیت کا پورشن ہے اس کی تفاسیر جب ہم دیکھتے ہیں یا اس کے اوپر علماء کے جو فتاوا ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ہر جگہ پہ یہی اوپینین ملتا ہے کہ whenever there is need آپ اس کے لیے نکل سکتے ہیں اور آپ اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اور آپ کو اگر ایک جائز چیز ہے, نیڈ کے ساتھ ساتھ اگر کچھ جائز بھی ہے تو وہ بھی کرنا الاؤڈ ہے. اور میرا نہیں خیال کچھ بھی آپ یا میں یا ہم میں سے کوئی بھی, ایون چاہے وہ ریکارڈنگز بھی ہیں, کچھ ایسا عمل ہم لوگ کر رہے تھے جس میں ہم نے کوئی فتویٰ نہیں لیا ہوا تھا, یا فتویٰ یا علماء کی گائیڈنس کے بغیر ہم لوگ کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا اس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اس کی اپلیکیبلٹی یہی ہے کہ نیڈ کے وقت آپ نکل سکتے ہیں, ادر وائز آپ پریفر کریں کہ آپ گھر پہ ہی رہیں, یعنی آپ بلا وجہ نہ نکلیں. جیسے آپ صرف شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے یا آپ صرف گھومنے پھرنے ہی نکلے ہوئے ہمیشہ. اب گھومنا پھرنا بھی جیسے ہسبینڈ کے ساتھ جائز ہے, صرف ہسبینڈ کے ساتھ نہیں, ویسے پیرنٹس کے ساتھ بھی گھومنا پھرنا بھی بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ نکلے ورنہ تو آپ ڈپریشن کی مریضہ بن جائیں گی گھر پہ. تو ایک حد تک اور یا ضرورت کے لیے جائز طریقے سے نکلنا وہ بالکل جائز ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اپنی روٹین نہ بنا لیں. آپ اس صرف یہ نہیں کہ آپ گھر میں رہنے کو پریفر نہ کریں اور باہر کو پریفرنس دیں, تو آپ کی جو ترجیحات ہیں نا وہ بیسکلی ٹھیک ہونی چاہیے. تو اس آیت کی تفسیر ہی یہ ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اور قرآن کی کسی بھی آیت کو ہمیں جو سکھایا گیا ہے اور وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی آیت کو ایز اٹ از لے کر کسی ایک چیز کے اوپر خود سے فتویٰ مت ہم نکال لیں کہ کیونکہ یہ آیت ہے تو بس اس کی روشنی میں بس ہم یہ نہ کریں, بلکہ وہی اس کی تفسیر کو سمجھنا, پھر علماء نے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے, اور اگر کسی چیز کو بہت کلیئرلی منع بھی کیا گیا تو تب بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ بالکل کمپلیٹلی یہ چیز منع ہے, ممنوع ہے, نہیں کرنی ہے, یا پھر کچھ گنجائش نکلتی ہے. بالکل کس لیول کی منع ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے بڑا اچھا یہ والا پوائنٹ شیئر کیا کہ الحمدللہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, ہماری کوشش بینگ اے اسٹوڈنٹ آف نالج, ہماری پریفرنس اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ضرور اسکالر سے پوچھیں, مشورہ کریں, اور جس چیز کے وہ الاؤ کرتے ہیں جہاں تک وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اسی کو ہی فالو کریں انشاءاللہ. سو وٹ ایور وی آر ڈوئنگ ہیئر از انشاءاللہ ڈونٹ وری, آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں, دیٹس ویری گڈ. مجھے ان کے کنسرن سے کوئی کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے. جو گلے شکوے والی بات ہے جو میں نے کہا کہ اس کو میں بعد میں ایڈریس کرتی ہوں, وہ یہ تھی کچھ لوگوں نے تو صرف جیسے کنسرن شو کیا کہ سسٹر آپ کیوں کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ چلیں پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ پریشان ہو رہے ہیں یا وہ آپ نے بڑا اچھا سے اس کو ایڈریس کر دیا. اور اگین ہم جو یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یا ہم جو بھی میسج دے رہے ہیں اس میں کوشش یہی ہے کہ جو اسپیشلی ینگ جنریشن ہے ان کو کہیں نہ کہیں انسپریشن ملے. اور الحمدللہ جو لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں وہ شاید نیچے والے باقی کمنٹس دیکھنا بھول جاتے ہیں. سو دیر آر سو مینی کمنٹس. میری ایک پوڈ کاسٹ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا, کسی نے مجھے اسکرین شاٹ لے کے ان کا کمنٹ کا بھیجا. وہ کوئی بھائی تھے اور خاتون بھی نہیں تھی, کوئی بھائی تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پوڈ کاسٹ پوری بیٹھ کے دیکھی ہے اور میں بہت دیر سے, میرا دل ایک عجیب سی کشمکش میں تھا. غالباً یہی تھا اس کا جو پوری بات کا کرکس تھا, وہ یہی تھا کہ میں بہت سالوں سے کشمکش میں تھا, اور سبحان اللہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے مجھے اتنا میرے دل کو جو ہے نا ایک ڈائریکشن ملی ہے. تو آج سے میں نے جو ہے نا وہ ایک تہیہ کیا ہے کہ اب میں قرآن کو سمجھ کر پڑھوں گا. بیکاز میں تو جہاں بھی جاتی ہوں, جہاں بھی کسی پوڈ کاسٹ پہ جاتی ہوں, انٹرویو دیتی ہوں, تو میں لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, سیرہ کا مطالعہ کریں. تو دس واز ون آف دا کمنٹس. دیر آر سو مینی ملٹیپل کمنٹس اور میسیجز جو مجھے آتے رہتے ہیں الحمدللہ, جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر انسپریشن ملتی ہے, ہمیں دل میں خیال آتا ہے, سوچ آتی ہے, پھر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اس سے الحمدللہ بہت دیر, یعنی میں اپنی پڑھائی نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا, ہدایت دینے والا, سورس بنانے والا, وسیلہ بنانے والا ہے. تو بہت سی خواتین, بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے, یعنی آپ کو دیکھنے کے بعد, آپ کا انٹرویو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں خیال ڈالا, ہم نے حجاب شروع کیا.
تو اب وہ اگر وہ انٹرویو نہ دیکھتی, اگر وہ مجھے نہ دیکھتی, تو ہو سکتا ہے تو انہیں پتا بھی نہ ہوتا کہ میں کہاں گئی, کدھر ہوں, کیسی کیا کر رہی ہوں. وہ انٹرویو سے ہی ان کو انسپریشن ملی, انہوں نے کیا. جو پرابلمٹک چیز ہے وہ بھی ریسنٹلی ہوا, وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ جو ہے بڑا, ہم لوگ ویسے بھی بلی میں میرے خیال سے اور لوگوں کو ٹرول کرنے میں, وہاں پر ہم دیندار لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو بھی ہم ٹرول کر دیتے ہیں اور بلی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کافی زیادہ لوگوں کی, زیادہ نہیں میرے خیال سے کوئی 5-6 اس طرح کے کمنٹس میں نے ڈفرینٹ پوسٹ پہ دیکھے کہ جی آپ بار بار جو ہے نا واپس جا رہی ہیں میڈیا کی طرف اور لائم لائٹ کی طرف, تو اب آپ تو شوبز میں چلی جائیں گی. تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ, میں نے کہا آپ لوگوں کے دلوں میں گھس کر بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ جو ہے فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ بندہ یہ کر رہا ہے. تو میڈیا از کائنڈ آف اے نیڈ ناؤ ڈیز. میڈیا کیونکہ ایک ٹول ہے جس کو اسلام کے اگینسٹ بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. بالکل. تو مین وائل اگر ہم اس کو اسلام کی فیور میں یوز کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھنے کی بجائے کہ وہ انسان کیا ایفرٹس کر رہا ہے یا کس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے, آپ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ صرف میڈیا پر آ رہا ہے اور اس کی بیسس پر سم ہاؤ آپ نے فیوچر بھی پریڈکٹ کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, ہدایت اور دل بدلنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پہلے بھی میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا, دین کی طرف آنا یا دل بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی, اللہ تعالیٰ کا کمال تھا, اللہ تعالیٰ نے چنا. اور ابھی اس دین پر ڈٹے رہنا یا کچھ بھی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سو اس طرح سے کسی کے بارے میں اتنی بڑی پروڈکشنز کر دینا کہ یہ دیکھنا ہے واپس چلی جائیں گی اور یہ تو اس وجہ سے اب میڈیا کی طرف آ رہی کیونکہ میڈیا پہ جانا چاہتی ہیں. تو میں نے خیر ایک بار پوڈ کاسٹ میں بھی بولا تھا کہ آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن جس کے جو ویوز ہیں یا جس کے جو مشنز ہوتے ہیں وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں. سو اگر میں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے یا میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے لائف میں, تو میں کبھی بھی اس کے لیے نا وہ لیفٹ رائٹ والے شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈتی ہوں. اگر میں نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو آئی ٹیک اٹ آن دا اسپاٹ اور پھر میں اس پہ کھڑی رہتی ہوں. جس طرح جب اگر دین کی طرف آنے کا حجاب کرنے کا بھی ڈیسیجن لیا تو اسی وقت لیا, آن اسپاٹ لیا اور اس پہ کھڑی بھی ہوں, ڈٹی بھی ہوں. سو یہ سوچنا کہ یہ کوئی چور راستے اختیار کیے جا رہے ہیں میڈیا پر واپس جانے کے لیے, تو پلیز اس طرح کی سوچ رکھنا یا اس طرح سوچنا اس کو چھوڑ دیجیے. اور میرے خیال سے میں تو چلے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مضبوط اعصاب کی مالک ہوں اور مجھے اس طرح کی چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. میں نے صرف ایڈریس اس لیے کیا کہ چلیں جن لوگوں کو, جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ اس سے یہ ضرور سمجھیں کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پاسٹ میں کچھ لوگوں کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو بہت زیادہ پٹ آف ہوئے, بہت زیادہ افیکٹ انہوں نے لیا اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس کا. وہ جو ایک بڑا کامن کمنٹ ہے نا جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. سو لوگوں پر رحم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتے آپ کے گناہ, آپ کے پاسٹ کو, آپ کی کسی بھی چیز کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ نے سچے دل سے توبہ کی, لیکن لوگ نہیں کرتے. تو ان کے سوشل میڈیاز پر اور ہر جگہ پر جا کر اس طرح کے کمنٹس کرنے لگ جاتے ہیں. سو ہمیں یہ بڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, اس لکھنے کا کوئی فائدہ, یعنی آپ کی اس فیوچر پریڈکشن سے فائدہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. اگر آپ کو واقعی ہی میرے بارے میں کوئی کنسرن ہو رہا ہے یا آپ کو سوچ آ رہی ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, یا آپ میرے لیے کوئی پیس آف ایڈوائس چھوڑ دیں کہ سسٹر, اور کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے بس پیس آف ایڈوائس لکھا کہ سسٹر پرسنلی ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور میں نے اس کو مائنڈ بھی نہیں کیا. میں نے کہا چلو آؤٹ آف کنسرن انہوں نے لکھا, ریسپیکٹ لکھا, مور دین ویلکم. لیکن اتنی کسی کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس لکھنا, چیزیں لکھنا, وی ہیو ٹو بی کیئرفل, کیونکہ لوگوں پر لفظوں کے اثر ہوتے ہیں, باتوں کے اثر ہوتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کبھی کبھی, کیونکہ پاسٹ میں نے کہا نا میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اتنا اثر لیا کہ وہ واقعی واپس پلٹ گئے. یعنی اچھے خاصے وہ دین پر چل رہے تھے, سارا کچھ تھا, لیکن ان کے اعصاب نہیں تھے اتنے کمزور, مینٹلی وہ اتنے نہیں اسٹرانگ تھے, وہ نہیں یہ پریشر اور یہ نیگیٹیوٹی برداشت کر سکے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لو جو میں حجاب کری تھی میں یہ بھی نہیں کرتی ہوں, اب خوش ہو. So we have to be very mindful and very careful. And جزاک اللہ خیر کثیر سائمہ, اور انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو پھر تنگ کروں گی, پھر آنے کے لیے کہوں گی انشاءاللہ. جی ضرور, پلیز. تو پرسنلی بیسکلی نا جس چیز کو کنٹرول نہیں کر پاتے وہ زبان ہی ہے, زبان نہیں ہم سے کنٹرول ہوتی. اور پھر یہ جو نیگیٹو ٹرولنگ اور نیگیٹو کمنٹس جو ہیں یہ لوگ عموماً اسی پرپس کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہی ان کا کام ہوتا ہے. ایون میں نے اپنی بھی کچھ جو ریلز وغیرہ پہ جو نیگیٹو کمنٹس دیکھے وہ یہ تھے کہ جی آپ انگلش کیوں زیادہ بول رہی ہیں, یہ انگلش نہیں بولیں گی تو پتہ نہیں خود کو کیا سمجھیں گی, اس طرح کے نیگیٹو کمنٹس. تو اگر آپ کوئی کمنٹ کر بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ کو ہی آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو پازیٹیولی کر لیں, اسی کو ایڈوائس بنا کے کر لیں, نصیحت بنا کے کر لیں, یا اس کو اس طریقے سے کریں کہ مجھے کوئی بینیفٹ ہو نا. اس طرح ایک ٹانٹ کرنے کا اس کا کیا بینیفٹ ہے,
کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کچھ لوگ نا ان کا پرپز یہ ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو نا اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور وہی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ باطل جتنے بھی ٹولز یوز کر رہا ہے, حق کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اتنے ہی ٹولز یوز کرے. آج کل کی ساری جنریشن وہ ہمیں ادھر ہی ملتی ہے, سوشل میڈیا ہی پہ ملتی ہے, یوٹیوب پہ ہی ملتی ہے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آئیں تو وہ کیسے آئیں گے؟ ان کو پکڑ کے مدرسے لانے کے بجائے, جو کہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سارے تو نہیں آتے نا. تو ان سب کو اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں تو جہاں پر وہ اویلیبل ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی ان تک ایکسپوجر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عموماً نا فیمیل رول ماڈلس نہیں مل رہی ہوتی. ان کو کوئی فیمیل, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو فالو کرنے لگے ہیں ایز اے ویمن تو آپ کو بس اب تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل, اب تو بالکل آپ بند ہی ہو گئے, اب آپ بول نہیں سکتے, اب آپ دب گئے, اب آپ کو کوئی رائٹس ہی نہیں ملیں گے, اب آپ اپریسڈ ہیں. اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو ان کو جو پازیٹیو امیج ہے مسلم ویمن کا وہ کون دے گا؟ تو وہ دینے کے لیے کسی نہ کسی کو رسپانسبلٹی تو لینی ہے. تو اگر ہم نہیں لیتے تو آپ آ جائیں, پھر آپ لے لیں. جتنے بھی نیگیٹو کمنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ یہ سارا جو نیگیٹو امیج بنا ہوا ہے. اور اسلامو فوبیا جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو نا اسلام میں عورتیں اپریسڈ ہیں, اس پوائنٹ کو کتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ اس بات کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بات اس لوگوں کو دور کرتی ہے اسلام سے. تو اسی کے اگینسٹ پھر اگر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو وہ لوگ تو پھر کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. تو ایک بیلنسڈ وے میں چلنا ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے, باؤنڈریز ہوتی ہے نا, سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے جو ہم نے فالو کرنی ہوتی ہے. اس میں ایک آپ کا گیٹ اپ ہے, وہ اگر ٹھیک ہے تو وہ چیک ہے, اس میں کیا ایشو ہے, پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پھر سیکنڈلی آپ کسی نامحرم کے ساتھ آپ کا ڈسٹینس کیا ہے, آپ ڈسٹینس پر ہیں تو وہ بھی چیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. تھرڈلی آپ کا اختلاط نہیں ہو رہا, آپ پرائیویسی میں نہیں ہے کسی کے ساتھ, آپ زیادہ کراؤڈ میں ہیں, پوری ٹیم موجود ہوتی ہے, اسٹاف پورا وہ بھی پرابلم نہیں ہے. پھر عموماً ہمارے ساتھ محرم بھی ہوتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ محرم نہیں ہوتے. موسٹ آف دا ٹائمز ہمارے ساتھ محرم ہوتے ہیں, یا اگر میرا نہیں ہے تو آپ کے محرم ہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہے تو میرے ساتھ میرے بیٹے ہیں, اس طریقے سے ہوتا ہے. تو عموماً سارے پوائنٹس ہمارے چیکڈ ہوتے ہیں تبھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے بس یہ 2 لوگ جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں صرف یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کیمرہ مین ہے ایک, بس اور کوئی ہے ہی نہیں. تو لوگوں کا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے, جس کو کہ براڈ کرنے کی میرے خیال میں اور ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر.